نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء او كما قال عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، دوستو، عزیز و بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ مومن تانا دینے والا، بہت زیادہ لعنت کرنے والا اور نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر مومن کو ان تمام باتوں سے باز رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے کہ وہ شخص جو ان باتوں میں لگنے والا وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ شخص ہے جو تانا دینے والا نہیں ہے، جو لعنت کرنے والا نہیں ہوگا، اور اسی طرح فحش گوئی کرنے والا نہ ہو، نازیبا گفتگو کرنے والا نہ ہو۔ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کا بہت زیادہ رواج پڑ چکا ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہیں تو تیسرے کی بات کریں گے، تین بیٹھے ہیں تو چوتھے کی بات کریں گے، آپس کی گفتگو کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں جو ہے نا الفاظ تراشنے شروع کر دیں گے، کسی اور کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے کلمات کہیں گے جو اس کی شخصیت کے بھی خلاف ہوں گے اور اس آدمی کے کردار کے بھی خلاف ہوں گے، اور یہ باتیں بالکل شریعت مطہرہ کے اندر ان کو پسند نہیں کیا گیا، ان سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری کوئی پردہ دری کرے، ہمارے عیبوں کو کوئی اچھالے، کوئی ان پہ بات کرے، کوئی بھی انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے عیوبات سے اپنی نظر کو بند کر لیں۔ جب عیب دیکھنے ہو تو اپنے عیب دیکھے جائیں۔ اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ سے اپنے عیبوں کو دیکھا جائے اور دوسری آنکھ سے دوسروں کی خوبیوں کو دیکھا جائے۔ ایک شاعر نے بھی اپنے شعر کے اندر اس کو بڑے اچھے احسن انداز سے کہا، نہ تھی جب اپنے حال کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے حال پہ نظر تو دنیا میں کوئی ہم سے برا نہ رہا۔ تو اس لیے جب انسان اپنے عیوبات کو دیکھے گا، اپنے عیب اس کے سامنے ہوں گے تو دوسروں کے عیب اس کو دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی، ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہمارے معاشرے کا یہ بڑا المیہ ہے کہ اپنے عیب تو نظر نہیں آتے اور دوسرے کے عیوبات نظر آتے ہیں، اور اپنی خوبیاں ہی خوبیاں اس آدمی کے سامنے اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ میرے اندر یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی، یہ بھی خوبی ہے، فلاں کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے باتوں سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی کامل توفیق نصیب فرمائے۔